اعوذ باللہ من الش- اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ اصحاب اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ رز الجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے اس ساری کائنات کو بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی مددگار کے قائم کیا، اور ہمیں اس بھاگتی دوڑتی دنیا میں علم کے متلاشی بنایا، کیونکہ بہت ہی کم نظر آتے ہیں ایسے وقت میں جب حالات ایسے مصروف ترین ہوں۔ ہمارا اور آپ کا جمع ہونا قابل تعریف ہے، بلکہ تعریف ہی نہیں، کافی اجر و ثواب کا بھی مستحق ہے، کیونکہ ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا اور تربیت نفس ہے۔ تربیت نفس کسے کہتے ہیں؟ اپنے نفس کو پاک کرنا۔ مختلف جہاد سے آدمی اپنے آپ کو تیار کرتا ہے نا، مختلف کوششوں سے اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی ذات کو سب سے الگ پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، مگر اللہ تعالی ہم تمام کو ایسی استطاعت دے کہ ہم اپنے آپ کو بھی برائیوں سے پاک کریں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں۔ آمین ثم آمین۔ تو الحمدللہ ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 178 سے آج پڑھیں گے۔ میں نے ایک دوسرا لفظی قرآن کا پیٹرن آج آپ لوگوں کو بھیجا تھا، اسکرین نظر آ رہا ہے شاید؟ کوئی ایک جواب دے، اسکرین نظر آ رہا ہے؟ الحمدللہ باجی، ہاں نظر جی الحمدللہ۔ جی نظر آ رہا۔ ہاں، تو اس کا دیکھیے آپ لوگ کہ یہ ترجمہ زیادہ جلدی پڑھنے میں آپ لوگوں کو آسانی ہو رہی یا کوئی اور، بلکہ ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہم فائنل کریں گے۔ مجھے آج ہی یہ قرآن ملی لفظی ترجمے کی، جس سے جلدی جلدی ہم معنوں کو یاد کر سکتے۔ تھوڑا اس میں ڈبل معنی رہنے سے تھوڑا کنفیوز ہو رہے تھے۔ یہ ایسے معنی دکھے مجھے جس سے آپ لوگوں کو یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ یہ پوری قرآن ہے، انشاءاللہ ابھی میرے پاس نہیں ہے، مگر ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو لینے کی۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ تو آج آپ اس میں غور کریے کیسا ترجمہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو ہم نے الحمدللہ اب تک پڑھا کہ اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ جب بھی خطاب کیا گیا وہ بہت خاص تھا، اور جس میں کسی نہ کسی اہم رکن، اہم احکام کی طرف اللہ ہمیں متوجہ کرا رہا تھا۔ اور آپ نے یہ بھی غور کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ الگ الگ طریقوں سے ہم انسانوں کی تربیت کر رہا ہے۔ جیسے جیسے ہم قرآن کے اور زیادہ قریب ہو رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمیں بہت سی نئی نئی باتیں معلوم ہو رہی ہے۔ گویا ہم زندگی کے کسی بھی موڑ پر ہوں، اللہ کے علم کے طلبگار ہیں، چھوٹے سے طالب علم ہیں، اور گویا علم ایک سمندر ہے جس سے ہم اپنے لیے موتی چن رہے ہیں۔ ہماری زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ایسی روشنی ڈالی ہے جس کو وہ ایک حاصل کرنے سے ہم کسی اور کے محتاج نہیں رہیں گے، اس کے بارے میں اور جاننے کے۔ حتیٰ کہ ہمارے کھانے پینے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصول اور ضوابط دے دیے ہیں کہ یہ کھاؤ اور وہ نہ کھاؤ، یہ پیو اور وہ صحت کے لیے ٹھیک ہے اور یہ صحیح نہیں۔ بولے آپ نے سوچا کیوں اللہ تعالیٰ ہماری اتنی تک تربیت کر رہا ہے؟ کیونکہ انسان کے اخلاق، اس کے اعمال اور اس کے کام اور تمام کوششوں میں نا، جو طریقے زندگی ہم گزارتے ہیں
اس میں بھی کھانے پینے کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. آپ سوچئے اب ہم جس طرح کھاتے پیتے ہیں اسی طرح کا پھر عمل بھی کرتے ہیں. گویا کھانا اور عمل لازم اور ملزوم ہیں. کیونکہ ہم نے غور کیا بہت سے غیر مسلموں کے گھروں پر میں نے جہاں تک دیکھا وہاں پر اتنی تہذیب اور تمدن اور ادب و احترام نہیں ہوتا. وہ لوگ نہ اپنے ماں باپ کا خود احترام نہیں کرتے. کیوں؟ ان کے کھانے پینے میں حلال اور حرام سب مل کے ہے. آپ ہر دوسرے گھر کو دیکھ لیجئے وہاں پر ہم یہاں پر نکتہ چینی نہیں کر رہی ہوں میں آپ لوگوں کو آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ وہ ماحول ایسا ہے. وہاں شراب حرام اتنی جتنی ہمارے پاس حرام ہے اتنی وہاں نہیں ہے. دیکھیے وہاں شراب پینے کو بڑی اچھی بات سمجھتے, باپ بیٹا بیٹھ کے بھی پیتے, اور ان کے اخلاق کتنے خراب رہتے, اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے بہت زیادہ. اللہ ایسا غلط اثر اللہ نہ کرے مسلمانوں میں بھی ہے, بالکل نہیں ہے بلکہ نہیں, مگر ان کے برابر تو نہیں ہے الحمدللہ. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور جو لوگ دیکھیے کچھ بھی کھا لیتے, جیسے چائنیز وغیرہ بولتے, دیکھیے حلال نہیں حرام نہیں, جیسے ملے ویسے کھاتے, جیسے ملے ویسے زندگی گزارتے. غیر ملکوں میں بھی دیکھیے کچھ بھی ان لوگوں کے پاس ایک لمٹس نہیں ہے. ہے بیٹے تو اللہ تعالی ہمارے, اور جو دیکھیے جس طریقے سے کھاتے ہیں پھر ان کی زندگیوں میں بھی, ہم مسلمانوں میں بھی جو طریقے سے زندگی کھاتے ہیں طریقے سے زندگی گزارتے ہیں, اور جن کے 24 گھنٹے کھانا پینے میں زندگی گزرتی ان کا ماحول صحیح نہیں رہتا. دیکھیے کوئی زندگی کا مقصد نہیں, کھانے میں جو بڑھتے جاتے, آج یہ پکائے کل وہ پکائیں گے پرسوں وہ پکائیں گے. مطلب ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹس بنا دی ہے. اس حساب سے کوئی مجبور ہے کہ سارا دن باورچی خانے میں رہو, یہ پکاؤ وہ کھلاؤ یہ کرو, یہ بھی صحیح نہیں ہے نا. اس طرح بس آگے دیکھیے, کھانا پینا انسان کے اخلاق پر, اس کی شخصیت پر, اس کی چال ڈھال پر, حتیٰ کہ اس کے چہرے پر بھی اثر کرتا ہے. کرتا نا, ہم لوگ بولتے نا جس کو زیادہ گرمی ہے پھنسیاں آ رہے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں, گرم چیز مت کھاؤ, ٹھنڈے کھیرا کھاؤ, فلاں کھاؤ, چھاچھ پیو, بولتے نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کھانے پینے میں اعتدال رکھنے کی نصیحتیں ہیں. چہرے پر بھی ہمارے کھانے پینے کا اثر ہوتا ہے. وہ لگائیے یہ اس سے ایسا ہوگا, وہ لگائیے اس سے ویسا ہوگا. اور ہم نے یہ بھی غور کیا کھانے پینے کے ذریعے انسان کی ایک صحت بھی رہتی ہے یا پھر بیماری بھی ہوتی ہے. یعنی کھانا پینا بیماری پر بھی منحصر کرتا ہے. جس کو شوگر ہے وہ اگر بار بار شوگر کی چیزیں ہی کھائے گا تو اس کی صحت خراب ہوگی نا. یہی دیکھیے الحمدللہ ہمارا مذہب ہی ایک ایسا مذہب ہے جو ہماری زندگی کے ہر معاملے پر ایسی روشنی ڈالتا ہے جس کے بعد ہمیں غیر کا محتاج نہیں ہونا پڑتا. اسی لیے بہت ساری چیزیں کھانے سے منسلک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی لاسٹ کلاسز میں ہم نے پڑھا کہ ہمارے لیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے. حالانکہ اس کی تفصیل سورہ مائدہ میں ضرور آئے گی, جب ہم اور تفصیل سے پڑھیں گے. تو ہم نے جانا کہ انسان کھانے سے ہی زندہ ہے, اور اسی میں یہ بھی داخل ہے کہ اس کو اعتدال سے کھانا پینا ہے, اور حلال اور طیب کھانا بھی عبادت ہے. کیا ہم نے کبھی آج سے پہلے غور کیا کہ کھانا پینا جو ہم کھا رہے ہیں وہ بھی عبادت ہو سکتا ہے؟ یہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے سمجھ کے کر رہی نہیں, بلکہ اللہ کے رسول نے اس کو بھی عبادت کہا ہے, مگر شرط کیا ہے؟ وہ حلال ہو اور طیب ہو. پھر ہم نے حلال کے بارے میں جانا, پڑھا سنا کہ
طیب کھاؤ, طیب کے معنی صاف ستھرا, اور اس میں لذیذ بھی آ سکتا, اور جو خبیث نہ ہو. اور خبیث کیا ہے؟ طیب کی ضد ہے, یعنی برا, خراب, گندا. اور یہ بات آپ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے میری بہنوں, کوئی بھی چیز, ہر چیز نہ اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے, اپنے اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہے. آپ صرف ایک چیز کو لے لیں, اچھائی کو لے لیں, برائی کو جانیں گے تو اس سے بچیں گے نا. تو ایک صحابی جس کا نام نہیں یاد آ رہا مجھے, وہ نا اکثر نا کیا کیا چیزیں اسلام میں حرام ہے وہ جاننے کے لیے سوال کرتے تھے بار بار. کیوں؟ کیونکہ میں جب جانوں گا تو پھر اس سے بچوں گا نا. تو ہر فائدہ یہ ہے کہ ہر چیز اپنے متضاد, اس کی ضد سے پہچانی جاتی ہے, اپنے اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہے. تو پاک بھی کیا ہے معلوم کرنا ہے, اور ہمیں ناپاک بھی کیا ہے معلوم کرنا. حالانکہ ناپاک دیکھنے میں بھی اچھا نہیں لگتا اور مزے میں بھی اچھا نہیں ہے, مگر جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. اور دوسرا یہ کہ حلال ہو. حلال کی 2 قسمیں ہیں, ایک حلال فی عینی ہی اور حلال فی کسبی ہی. اس کے معنی میں تھوڑا دیکھ لیجئے, بس 2 باتیں بتا کر میں آگے بڑھوں گی. حلال فی عینی ہی یعنی جیسے حلال ایک سیب ہے, دیکھنے میں بھی کیا ہے, وہ صاف ستھرا ہے, خوبصورت رنگ ہے, مزے میں بھی بہتر ہے, مگر اگر اسے حرام پیسے سے خریدا جائے, کسبی ہی, سیکنڈ صفت اس میں نہ ہو کہ وہ حلال پیسے سے نہیں بلکہ حرام سے خریدا جائے, تو وہ طیب نہیں ہے, پھر وہ حلال نہیں ہے. حلال بھی ذات بھی ہونا چاہیے اور حلال کمائی بھی ہونی چاہیے. اگر حلال کمائی نہیں ہے, آپ دیکھیے اس کا اپوزٹ کیا ہے, ایک چیز حلال پیسوں سے خریدی جا رہی, مگر وہ خریدی کیا جا رہی, شراب, تو کیا وہ حلال ہو سکتی؟ نہیں. تو 2 چیزوں کو بھی غور کر لیجیے آپ, مثال سمجھ میں آ جائے گی. حلال بھی عینی ہی ہو, حلال بھی کسبی ہی بھی ہو, یعنی حلال کمائی سے ہونا اور حلال چیز بھی ہونا. تو الحمدللہ ہم نے یہ دونوں چیزوں پہ غور کیا ہے, اور آپ کو اور زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے میری پیاری بہنوں, جس سے ہم اچھی چیزیں کھا کر اپنے کو اچھا تندرست بنائیں. کیونکہ جس کا بھی جو بھی ہم کھاتے ہیں اس کی ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں. جیسے کہ مطلب اللہ نے, دیکھیے ایک زمین, آپ نے غور کیا, یا اپنے گھر کے ایک پودے پہ غور کریے, ایک مٹی جس کا رنگ الگ قسم کا ہوتا ہے, اس سے کیا کیا نکلتی ہے, دیکھیے کیا بولتے ہیں, ایک خزانہ ہے. حالانکہ مٹی جس پر ہم چلتے ہیں ہمارے پیروں کے نیچے ہے, مگر وہ کیا کیا اگاتی ہے, ہم بھی اسی سے نکلے ہیں. مٹی سے ہی انسان کو اللہ نے پیدا کیا نا, الگ الگ قسم, پوری دنیا کی زمین کی مٹی سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ لے کر آؤ, ہم انسان کو بنائیں گے. اسی لیے مختلف قبیلے ہوئے, مختلف رنگ ہوئے, مختلف قسم کے انسان بنے. مگر ہم آج تک نا اس پہ غور نہیں کرتے, ترکاری پہ غور نہیں کرتے کہ کیسی بنائی اللہ نے. ایک زمین سے نکل رہے مگر الگ الگ قسم, الگ الگ شیپ, الگ الگ مزہ. کوئی کچھ بنائے گا تو کیا بولیں گے, ارے کون بنائے, ہاتھ چومنا دل کر رہا بولتے. کبھی ہم نے اپنے دسترخوانوں پہ اس چیز کی تعریف کی ہے کہ یہ کس نے اگایا, یہ شکل کس نے دی اس کو, یہ کبھی اس ترکاری کی, اس گوشت کی, اس چیز کی تعریف کرتے ہم نہیں. کون بنایا اس کو دیکھتے, ارے ماشاءاللہ امی آج کتنا مزے کا پکایا. یا کوئی بھی بنائے, خالہ ہو, پھپھو ہو, بہن ہو کوئی, تو غور کریے اپنے دسترخوانوں پہ تبدیلی لائیے, تھوڑی بہت کریے. میں یہ منع نہیں کر رہی کہ آپ بالکل ہی پکانے والوں کی تعریف مت کرو, بلکہ نہیں, بس پیاز کو لے لو, بالکل ہمارے سامنے ہے, اس کی پرت پہ پرت کیسی جمی ہوئی ہے, کس نے جمایا اس کو, اس کے بغیر کوئی سالن نہیں پکتا. ہر چیز اللہ ہمیں نیک ہدایت دے, ہمیں
इसी चीजों की इसी वजह से इबादत कहलाएगा हमारा खाना पीना सोना उठना बैठना, अगर उसमें हम अल्लाह को याद कर लिए दुनिया के साथ साथ उस वक्त अल्लाह को भी याद कर ले, वरना क़यामत के दिन वो मजलिस, वो बैठना, वो चलना हमारा कोसेंगे हम उस वक्त को जिसमें अल्लाह का जिक्र ना किया गया, क्योंकि वला जिक्रुल्लाहि अकबर हमने पढ़ा है कि सब में बेहतरीन सब में बड़ा क्या है, अल्लाह ताला का जिक्र है। और जितना हम उसका जिक्र करते जाएंगे हम उतना ही उसके करीब होते जाएंगे ना। हालांकि हम एक नौकरी करते, देखिए एक मिसाल दे रही हूँ, किसी के पास नौकरी करते, चाहे वो तरकारी की दुकान हो या किसी और दुकान पे भी, तो हम उसके साथ ईमानदारी करते नहीं करते? बड़ी शॉप में जाते, वहां पे उन्हें दो चीजें हिसाब करने के वक्त दो चीजें गलती करता, उन्हें एक एक चीज को कैसा काउंट करके डालता, हालांकि वहां पे मालिक ठहरा हुआ भी नहीं रहा तो भी, तरकारी देने वाला कुछ गोश्त करने वाला भी, क्यों? नमक हरामी नहीं करते हम, क्यों? हम वहां पर पैसा ले रहे हैं उससे, हमारी तनख्वाह उठा रहे, इसलिए हर काम नौकरी में भी देखिए ईमानदारी से करते। मगर जब अल्लाह से हम इतने चीजें बेहिसाब बगैर मुआवजा ले रहे हैं, तो मैं बताना यही है कि उसकी हम कितनी तारीफ कर रहे हैं, जो कि सबसे ज्यादा करनी चाहिए ना। इसीलिए तो नौकरी में भी हम नमक हरामी नहीं करते, तो फिर अल्लाह के बारे में हम कैसा करेंगे? अल्लाह हमें दीन फितरत पर हमेशा कायम रहने वाला बनाए, और जो भी सीख रहे हैं उसमें अल्लाह का बार बार शुक्र अदा करने वाला बनाए। क्योंकि मैंने वो हदीस सुनाई थी ना, हजरत मुआज को अल्लाह के रसूल ने कितने प्यारे अंदाज में सिखाई थी एक हदीस। वहां पर क्या चीजें थी? 3 चीजें थी। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। किस चीज में मदद मांगो? बोले अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल ने मुआज को, मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु को, ऐ मुआज तुम हर नमाज के बाद इसको पढ़ो तो तुम्हारे अंदर वो कैफियत आएगी, तुम मदद मांगो अल्लाह से उसके जिक्र करने पर, फिर उसके शुक्र करने पर और उसकी अच्छी इबादत करने पर। ये 3 चीजें हमारे अंदर आना, तो ये दुआ भी पढ़ना और ये 3 चीजों को साथ लेके चलना, हम उसका जिक्र, उसका शुक्र और उसकी इबादत, हुस्न इबादत। अल्लाहुम्मा आइन्नी, अल्लाह तू मेरी मदद फरमा तेरी जिक्र करने पर, तेरा शुक्र करने पर और तेरी अच्छी इबादत करने पर। ऐसी वैसी नहीं, कुछ भी तो चलता नहीं, अच्छी इबादत करने पर मेरी मदद फरमा। तो आप गौर करिए, इंशाल्लाह जब ये कैफियत हम बार बार दोहराएंगे तो हमारे अंदर वो अच्छी इबादत भी इंशाल्लाह आ जाएगी। तो चलिए, अब पुराना आमुख्ता खत्म हुआ, अब आगे बढ़ते हैं। और हमने यहाँ पर पढ़ा लैसल बिर्रा, लैसल बिर्रा ये तो पढ़ लिए हमने, नेकी ये नहीं है कि तुम, धरो एक मिनट, ये एक अलग ही परेशानी इसकी। हाँ, नेकी ये नहीं है कि तुम अपने चेहरों को मशरिक की तरफ या मगरिब की तरफ फेर लो, और लेकिन नेकी तो ये है जो ईमान लाए अल्लाह पर और यौम आखिरत पर और फरिश्तों पर और किताबों पर और नबियों पर, और माल दे किस पे? बावजूद उसकी मोहब्बत से, अलमालु अला हुब्बिही, यानी वो आतल माला, कॉल आ गया था। माल की मोहब्बत के बावजूद हम वो माल खर्च करें कहाँ कहाँ? रिश्तेदारों पर, यतीमों पर, मिस्कीनों पर, मुसाफिरों पर और मांगने वालों पर भी, और गर्दनें छुड़ाने वालों पर। फिर इसके बाद क्या करो? बोले वाओ माने, और कायम करे नमाज और अदा करे ज़कात और पूरा करे वो वादे जब हम वादा करें, ठीक है? और सबर करने वाले हों तंगदस्ती में, फिलबासाई, सबर करने वाले हो जब हम दीन में आए हैं तो यहाँ सबर जरूरी है। सबर करने वाले हो तंगदस्ती में, वज़र्राई और तकलीफ में, वहीन अलबास और
लड़ाई के वक्त, बास कहते हैं जंग को भी, और हीना माने वक्त, और लड़ाई के वक्त भी सब्र करे। उलाइका उलाइका लदीना सदकू, यही वो लोग हैं जिन्होंने सच कहा, यानी जो ईमान लाए थे ना उस पर हमने सच कहा। व उलाइका हुमुल मुत्तकून, और यही वो लोग हैं जो मुत्तकी हैं। ठीक है, यहाँ तक पढ़ा हमने। अब आगे देखिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फिल क़त्ल अल हुर्रु बिल हुर्रि। यहाँ तक देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, देखिए फिर से वो खास खिताब आ गया है, बहुत अहम किताब। क्या है? ऐ लोगों जो ईमान लाए हो। ईमान की सिफत से अल्लाह हमें बुला रहे हैं और हुक्म दे रहे हैं, एक खास हुक्म। क्या है वो? तुम पर फर्ज कर दिया गया है। क्या? तुम पर, कुतिबा यानी फर्ज किया गया है, अलैकुम तुम पर, अल खिसासु मुआवजा लेना, बराबर का बदला लेना। खिसास कहते हैं, खिसास के माने बराबर का बदला लेना। फिल खतला, मख्तूलों में, यानी कत्ल जो होते ना, अगर कोई कत्ल कर दिया किसी का, चाहे वो जानबूझकर हो या गलती से हो, कोई भी हो, तो उस बारे में क्या अल्लाह ताला का हुक्म है कि अल हुर्रु बिल हुर्रि, के आजाद इंसान के बदले आजाद को ही कत्ल करना है बदले में। इसकी तफसीर पहले सुन लीजिए, फिर आपको आसानी होगी कि ज़माने जाहिलियत में कोई नज्म यानी तरीका और कोई कानून तो था नहीं, इसलिए जोरावर कबीले कमजोर कबीलों पर जिस तरह चाहते जुल्म का इर्तिकाब कर लेते थे। एक जुल्म की शक्ल ये थी कि किसी ताकतवर कबीले का कोई मर्द कत्ल हो जाता तो वो सिर्फ कातिल को कत्ल नहीं करते थे, बल्कि उसके कबीले के कई मर्दों को भी, बसा औकात तो पूरे कबीले को ही तहस नहस कर देते थे। क्यों? जाहिल थे ना, इल्म नहीं रखते थे, इसलिए पूरा बदले में बोलते थे इसको कत्ल किया जाए। तो जैसा जैसा इस्लाम आता गया, दीन फैलता गया, अल्लाह के रसूल ने इसको वाजे करता गया कि क्या सही है और क्या गलत। औरत के बदले मर्द को कत्ल और गुलाम के बदले आजाद को कत्ल, ऐसे गलत तरीकों पे फैसले किया जाते थे। तो अल्लाह ताला ने इस फर्क और इम्तियाज को खत्म करते हुए, यानी औरत के बदले मर्द को कत्ल कर रहे थे, मर्द के बदले औरत को कत्ल कर रहे थे, तो इस फर्क को खत्म करते हुए फरमाया जो कातिल होगा खिसास में यानी बदले में उसी को कत्ल किया जाएगा जिसने मारा है। अगर कातिल आजाद है तो बदले में वही आजाद को कत्ल करेगा, अगर गुलाम है तो बदले में वही गुलाम को करेगा, और अगर औरत है तो बदले में औरत ही को कत्ल किया जाएगा। और ना अगर गुलाम की जगह आजाद, औरत की जगह मर्द, मर्द की जगह औरत, ऐसा अलग अलग, और एक के बदले कई, ऐसा करना सही नहीं है, जो कि हमें अकल से भी समझ में आ रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं कि मर्द अगर औरत को कत्ल करे तो खिसास में कोई औरत कत्ल की जाए, या औरत मर्द को कत्ल करे तो किसी मर्द को कत्ल किया जाए, बल्कि ये अल्फाज शान नुज़ूल के एतबार से, जिससे ये वाज़े हो जाता है कि खिसास में कातिल ही को कत्ल किया जाएगा, चाहे वो मर्द हो या औरत। समझ गए ना? यानी औरत के बाद जो पहली बात तो जो मारा उसको ही मारेंगे ना, ये बात तो वाज़े है। इसके अलावा एक के बदले कई कत्ल नहीं करेंगे, ये भी गलत है, क्योंकि आगे अल्लाह के रसूल ने एक हदीस में फरमाया, सुनन अबी दाऊद की 2751 में है, तमाम मुसलमानों के खून चाहे वो मर्द हो या औरत बराबर हैं। गोया आयत का वही मफहूम है जो कुरान करीम की दूसरी आयत में आ रहा है, अन्नफ्सु बिन नफ्सी, आगे इंशाल्लाह सूरह मायदा में भी आएगा। तो इससे हमें समझ में आ गया आगे कि क्या है। ठीक है, अब आगे देखते हैं दूसरी। हाँ, नहीं पूरा करे तो फिर नहीं आता। हाँ,
यहाँ बता रहे हैं वल अब्दु बिल अब्दी, उसके बाद यही है ना, वल उनसा बिल उनसा, फमन उफिया लहू मिन अखीही शैउन फत्तिबाउन बिल मारूफी व अदाउन इलैहि बि इहसान ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिन रब्बिकुम व रहमा फमन अतदा बादा ज़ालिका फलहु अज़ाबुन अलीम, सॉरी अज़ाबुन अलीम। नहीं समझ में आ रहा क्या आप लोगों को? ये दिख रहा? जी दिख रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। वल अब्दु, और गुलाम के बदले गुलाम, और औरत के बदले औरत, और फिर जो शख्स माफ कर दिया गया हो, उफिया माने माफ कर दिया गया हो, लहू उसके लिए, उसके भाई वली मख्तूल की तरफ से, मिन अखीही यानी मर गया से वाला तो नहीं बात कर सकता ना, तो उसके भाई की तरफ से, तो वो उसका वली बन जाता, चाहे बाप हो या भाई हो, वो वली बन जाता। मिन अखीही उसके भाई की तरफ से, शैउन कुछ है, यानी बदला, मुआवजा, यानी पैसे दे देते थे, दियत बोलते उसको, अब हम पढ़ेंगे उसकी तफसीर। तो कुछ है, शैउन फत्तिबाउन, तो पैरवी करनी है, यानी जो जिसके घर में जिसका घर का शख्स मराना, उसके घर वाले जो मारे उनसे पैसे ले लेके माफ कर देते थे, यानी जान के बदले जान क्यों लेना, कुछ मुआवजा लेके उसको छोड़ देंगे, ये कानून था। तो ब्लड मनी बोल रहे ना मैम आप? जी ब्लड मनी बोल रहे ना आप? हाँ हाँ, ब्लड मनी बोलते शायद आज के जमाने में, बिल्कुल जी जी जी। नहीं, वो मुआवजा बोले तो मैं वही बोल रही थी। हाँ हाँ, वही मुआवजा के माने वही है। जी जी जी। तो पत्तिबाउन, तो पैरवी करनी है, बिलमारूफ दस्तूर के मुआफिक, यानी सही तरीके से, उसमें भी कोई ऊंच नीच नहीं होना, व अदाउन, और अदा करना है, इलैही उसकी तरफ, यानी जो मरा उसकी तरफ, भी एहसान, देखिए अच्छे अच्छाई के साथ, बेहतर तरीके से, जालिका, ये भी अल्लाह ने ये जो राह निकाली है, ये राह तखफीफ है, यानी हल्की है, उसके बदले जान चले जाना ज्यादा मुश्किल है ना, बड़ी बात दिख रही, तो ये एक राह निकाली अल्लाह ने कि ये उसके दिलों में मोहब्बत अल्लाह की तरफ से चाहती, समझिए, जिसकी वजह से वो तखफीफ कर देते थे, हल्की हो जाती है, तखफीफ के माने हल्का होना, तो ये तखफीफ है मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। देखिए अल्लाह ताला, देखिए हर जगह हमारी कैसी मदद करता है, या रब व रहमा, और रहमत है ये, फमन अतदा, इतनी सहूलतें, इतनी अच्छाई हमारे साथ निकालने के बाद भी अगर फिर जिस शख्स ने, फमन माने पस जो, अतदा ज्यादती करेगा, इसके बावजूद, बाद जालिका इसके बाद भी, तो फलहू, तो फिर उसके लिए, अजाबुन अलीम, दर्दनाक, निहायत ही दर्दनाक अजाब है। सही है ना? हम देखिए, हम मामूली घर में जो रूल्स बनाते हैं उसको तोड़ने पर हम अपनी औलाद को माफ नहीं करते ना, तो फिर अल्लाह हमें कैसा माफ करेगा बोलिए? हम अगर गलती पे गलती करते जा रहे हैं, अल्लाह ने हमें सहूलतें दी हैं, फिर भी उसको हम इग्नोर करते जा रहे हैं, तो अल्लाह तो इंसाफ लेने वाला है, इसीलिए उसने जहन्नम तैयार की, जन्नत बनाई। तो देखिए कितना प्यारा फैसला है, अगर इसके बाद भी अगर वो कोई भी गलती करेगा तो फिर उसके लिए अल्लाह के पास दर्दनाक अजाब होगा। तो यहाँ पे माफी की दो सूरतें हैं, देखिए क्या है वो, एक बगैर मुआवजा माली, यानी दियत लिए बगैर ही महज रजा इलाही के लिए माफ कर देना। ऐसे भी लोग रहते ना जिनके दिल में अल्लाह का डर खौफ रहता, मैं यहाँ माफ करूंगा तो अल्लाह मेरे गुनाह माफ करेगा। आज भी वही कानून है, देखिए अल्लाह, अगर हम हमारी गलती ना रखने के बावजूद किसी को माफ कर देंगे तो अल्लाह ताला हमें क़यामत के दिन माफ करेगा। किसी के गुनाहों पर पर्दा डालेंगे तो अल्लाह हमारे गुनाहों पर पर्दा डालेगा। तो ये माफी की एक पहली सूरत है, यानी हक लेने के बावजूद छोड़ देना, जाने दो, हो गई, जानबूझ के हुई या गलती से हुई वो अल्लाह जानता वो मामला, मगर फिर भी उसके घर वाले इतने नेक, अल्लाह से डरने वाले हैं कि वो मुआवजा लेने से भी माफ कर दिए, तो बहुत आला दर्जा है, ये बहुत बड़ा दर्जा है। फिर इसके अलावा दूसरी सूरत क्या है, खिसास के बजाय दियत कबूल कर लेना, यानी खिसास तो बोलते बराबर का बदले लेने को, अब ये दियत बोलते, जैसा हमारी बहन ने कहा ब्लड मनी बोल के, यानी
اس کے ایک انسان کے بدلے اب جیسا گورنمنٹ آج کل دے رہی نا چٹ پٹ ایسا ہی بننا چاہیے بالکل. ایک انسان کا انسان چلے جاتا 5 لاکھ 4 لاکھ ایسا دے دیتا ویسا. یہ بھی ایک صورت ہے کیونکہ یہ پورے قانون ہمارے دین کو دیکھ کے ہی بنائے گئے لوگ اس لیے نا ہماری بنیاد ہمارا قرآن ہے یہ اس کے علاوہ. مگر اس میں لوگ پورا صحیح نہیں کرتے. اگر ایسے قانون نافذ ہو جاتا تو انسان ڈرنے لگتا نہیں گناہ کرنے سے. وہ آگے بتاؤں گی میں. تو دوسری صورت یہ ہے کہ کیا ہے قصاص کے بجائے دیت قبول کر لے. اگر یہ دوسری صورت اختیار کی جائے تو کہا جا رہا ہے کہ طالب دیت کا بھائی کا اتباع کرے یعنی جو مانگ رہا اس کے گھر والے وہ دے دینا مگر اداؤن الیہ بھی احسان یعنی اچھے طریقے سے بغیر تنگ کیے اچھے طریقے سے دیت ادا کر دی جائے. کس کو؟ مقتول کے اولیاء کو جس نے ان کی جان بخش کر ان سے صرف پیسہ لینا خوب کرا تھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہا؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان سورہ رحمان میں ہے نا. احسان کا بدلہ احسان ہوگا. جو دنیا میں کسی پر احسان کرے گا آخرت میں اللہ تعالیٰ اس پر احسان کرے گا. اور یہ تخفیف ہے. کس لیے؟ یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کیونکہ دل میں کون ڈالتا اس کے پہلے تو خون کھول اٹھتا نا ہمارے لوگوں کو کچھ کرے بلکہ مگر بعد میں ہمارے دل میں رحم آتا. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. تو یہ قصاص بھی اور معافی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تم پر رحم ہے. ورنہ اس سے قبل اہل تورات کے لیے قصاص یا معافی تھی دیت نہیں تھی پہلے کے لوگوں میں مگر اب ہمارے لیے دیت بھی ہے. اور انجیل والوں میں صرف معافی ہی تھی قصاص بھی نہیں تھا دیت بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے. یہ اب ہمارے لیے ایک نئی راہ اللہ تعالیٰ نے نکالی. تو یہ اللہ کی بہت بڑا احسان ہے ہم پر. پھر بھی اس کے بعد اگر کوئی نافرمانی کر کے ظلم و زیادتی سے معاملہ کرے گا تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ بول رہے وَلَهُمْ عَذَابٌ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ واقعی یہ صحیح ہے. پھر آگے دیکھتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور تمہارے لیے فی القصاص برابر کا بدلہ لینے میں بھی ایک طرح کی زندگی ہے. یا اولی الالباب اے عقل مندو غور کرو. یہ جو اللہ کے قانون بنا رہے ہیں اس پر غور کرو. لعلکم تتقون شاید کہ تم قتل و غارت گری سے بچ جاؤ. تقوی بولتے ہیں بچنے کو. اصل معنی تقوی کی کیا ہے؟ بچنا. اور ایک بہت سے معنی بھی آتے ہیں اس میں ڈرنا اللہ کا خوف وغیرہ. تو یہ اس لیے ہے کہ جب یہ قاتل کو خوف ہوگا کہ میں بھی قصاص میں قتل کر دیا جاؤں گا تو پھر اس سے کسی کو قتل کرنے کی جرات ہوگی نہیں ہوگی نا. اس لیے اس میں زندگی ہے بول رہے یعنی یہ قصاص برابر کا بدلہ لینے میں بھی زندگی ہے. کیوں؟ کہ اس کو ڈر ہوگا اپنے آپ کو رو کے رکھے گا اگر میں کسی کو ماروں گا تو میں بھی مر جاؤں گا نا میرے کو بھی مار دیا جائے گا. اس لیے وہ جرات نہیں کرے گا. اور ایک بات غور کریے اب اپنے معاشرے کی طرف چلتے ہیں ہم. جس معاشرے میں یہ قانون قصاص نافذ ہو جاتا ہے وہاں یہ خوف معاشرے کو یعنی قتل اور خون ریزی سے محفوظ کر دیتا ہے. کرتا نہیں. جس کی مثال جس معاشرے میں نہایتی امن اور سکون رہتا ہے اس کا مشاہدہ آج بھی سعودی معاشرہ میں کیا جا سکتا ہے. بولتے نا آج بھی وہاں پر قتل کا ہاتھ کاٹتے اور قتل کرے تو اس کی بھی گردن اڑا دیتے اور زنا کرے تو اس کے بھی قتل کر دیتے کوڑے مارتے وغیرہ وغیرہ. تو وہاں پہ تو تھوڑی اسلامی معاشرت ہے نا. حالانکہ بہت بہت زیادہ برائیاں وہاں پر بھی اب جنم لے چکی ہیں. اللہ حفاظت فرمائے ہمارے پورے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ٹھیک ہے. تو جہاں اسلامی حدود کے نفاذ کی یہ برکات ہیں
اگر وہ نافذ ہوں گے تو الحمدللہ ہمارا معاشرہ بھی امن والا ہوگا, ہمیں بھی سکون ملے گا الحمدللہ. بس اتنا تو ہم کر سکتے. ہم تو جا کے مودی کی سیٹ پہ بیٹھ نہیں سکتے, مگر ہم اپنے بچوں کو اپنے گھر میں ایسا ماحول پیدا کرے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو. تو انشاءاللہ دور نہیں وہ دن جس دن یہاں پر بھی ہماری حکومت قائم ہوگی. اس امید کے ساتھ ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. آمین. انشاءاللہ آمین ثم آمین. میری تمام بہنوں آپ لوگ بھی دعا کریے انشاءاللہ. تو یہاں پر بھی عوام پرسکون زندگی گزار سکے گی جس طرح پہلے گزارتی تھی ہمارے نبیوں اور صحابہ کے دور میں انشاءاللہ. تو دیکھیے یہ ایک زندگی ہے ہمارے لیے, عقل مند کے لیے اس میں کافی نمونہ ہے. پھر آگے دیکھیے ایک آیت ہے, رکوع کمپلیٹ کر لیتے ہیں انشاءاللہ. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. یہاں پہ آپ مختصر, حالانکہ پورے کیا بولتے وراثت کے قانون تو ہمیں سورہ نساء میں پڑھنے کو ملیں گے, مگر یہاں پر مختصر بتا رہے ہیں کہ کتبہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے, لکھ دیا گیا ہے علیکم تم پر, جب حضرہ آنے لگے تمہارے ایک کو, تم میں سے کسی کو موت, اگر وہ چھوڑے جا رہا ہو, خیر یعنی مال, خیرن الوصیت یعنی مال کو چھوڑ رہا ہے وصیت کرتے ہوئے والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے موافق, بالمعروف دستور کے موافق. تو یہ حق ہے متقیوں پر. یعنی دیکھیے یہاں پہ کیا بول رہے ہیں, وصیت کرنے کا یہ حکم آیت وراثت کے نزول سے پہلے تھا. اب آپ یہ پوائنٹ کو ذرا غور سے سنو میری بہنوں. پہلے میں عام الفاظ میں آپ کو سمجھا دوں یہ بات کہ وصیت کس کو بولتے ہیں. ایک آدمی ہے, اس نے کمایا الحمدللہ, جائیداد بنائی, اب اس کو مرنے کا وقت آیا سمجھو, تو انہیں وصیت کرتا تھا پہلے کہ میں یہ ماں باپ کو اتنا دینا, میرے بچوں کو اتنا دینا, ان کو اتنا دینا. بلکہ کب, یہ سورہ نساء کی آیت نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے. مگر بعد میں دیکھیے جب اللہ نے ہر ایک کا حصہ انصاف کے مطابق, فلانا بیٹے کا اتنا, بیٹی کا اتنا, ان ماں باپ کا اتنا, بہنوں کا اتنا وغیرہ وغیرہ, بلکہ جب مقرر کر دیے تو حقداروں کے لیے وصیت کرے تو بھی اب قبول نہیں ہوتی. مطلب کہ کوئی بیٹا قریب رہتا, کوئی بیٹا دور رہتا, کوئی کسی کے لالچ میں آ کے کسی کو حقدار کو ایک کو زیادہ دے دیتے, ایک کو کم دیتے, بلکہ یہ جو بنا لیے تھے نا وہ ختم ہو گیا. بول رہی میں, اب آپ سمجھ رہے نا کہ حقداروں کے لیے وصیت کرنا ضروری نہیں ہے, بلکہ حقداروں کو جو اللہ نے مقرر کیا ہے اس میں سے ضرور مل جائے گا. اس کے علاوہ اگر آپ کسی اپنے پسندیدہ انسان کو یا کوئی دور کے رشتہ دار کو بھی کچھ دینا چاہ رہے ہیں تو وہ 1/3 میں سے دے سکتے. اس کے لیے بہت زیادہ بادام کھا کے بیٹھنا پڑے گا آپ کو, کہ جب ہم سورہ نساء پڑھیں گے تو اس سے 1 مہینہ پہلے آپ لوگ بادام بھگاتے ہوئے روز فجر میں کھائیے, کیونکہ اس کو سمجھنے میں مجھے بھی بہت مشکل آئی تھی. تو یہ وصیت کے قانون ہے جس کو جلدی ہم نہیں سمجھ پاتے, مگر مختصر سب سمجھ سکتے. ٹھیک ہے, دیکھیے اب میں اس کی تفسیر پڑھ رہی ہوں. وصیت کرنے کا یہ جو حکم اس میں بول رہے ہیں کہ تم اپنے حقداروں کو بھی وصیت کرو, یہ بعد میں منسوخ ہو گیا. ہم نے پڑھا نا آیت نسخ, بلکہ یعنی کچھ احکام پہلے نازل ہوتے تھے, اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے بدل دیے. ویسے ہی ہے یہ اب یہ منسوخ ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. کیا ہے؟ جامع ترمذی کی حدیث ہے. یہ آپ لوگ گوگل پہ چیک کر سکتے. کیسا معلوم؟ یہ حدیث نمبر ڈالنا 2120 2120 ترمذی بلکہ لکھ دینا, جامع ترمذی حدیث نمبر 2120 بلکہ مارے تو نا آپ کو یہ حدیث جیسی کی ویسی اوتھینٹک آ جاتی. اور یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی 2713 کے نمبر سے ہے. ٹھیک ہے,
آپ لوگ لکھ لیجئے جامع ترمذی میں حدیث نمبر 2120 اور سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 2713. اس میں جا کے آپ یہ حدیث دیکھیے، ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ ولا فلا وصیۃ لوارث. اس کا ترجمہ سنے تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آتا کہ بعد میں یہ حدیث نازل ہوئی، کیا اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، یعنی مقرر کر دیا ہے. ورثہ کے حصے اللہ نے سورہ نساء میں نازل کر دیے ہیں، مقرر کر دیے ہیں. پس اب کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں. سمجھ گئے؟ اتنا سمجھ جائیے. اس کے بعد ایک حدیث بخاری ہے جس میں امام بخاری نے تو ایک باب بھی بانا ہے. کیا بانا؟ لا وصیت لوارث. 2747 اس حدیث کا نمبر ہے. میری پیاری بہنوں، اگر کوئی دیکھنا چاہ رہے ہیں تو لکھ لے بھی سکتے، اپنے پین پینسل کچھ بھی لے کے بیٹھتے نا، حدیث نمبر بلکہ وہ بخاری مسلم وہ سب لکھ لینا، نام لکھ لینا، خالی انگلش میں بھی لکھ لیتے نا آپ لوگ، جامع ترمذی، حدیث ابن ماجہ، بخاری وغیرہ. تو یہ بخاری کی حدیث نمبر بول رہی میں اب 2747. البتہ اب ایسے رشتہ داروں کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے جو وارث نہ ہوں. ان کے لیے میں بولی نا، دور کا رشتہ دار ہے مگر قریب رہتا، وہ انہیں خدمت کیا، اس کو آپ پسند کرتے، یا کوئی اور انسان ہے، یا کسی دینی کام کے لیے یا کسی کے اچھے راہ حق خیر کے لیے خرچ کرنے آپ کا چاہ رہا، تو بھی آپ وصیت کر سکتے، مگر کتنے میں سے؟ 1/3 مال میں سے. پورے میں سے بھی نہیں کر سکتے، آپ کو حق نہیں ہے، بلکہ 1/3 مال میں سے آپ اس کی وصیت کر سکتے. اس سے زیادہ کی وصیت قبول بھی نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے؟ یہ ہے اس حدیث کا مطلب، اس آیت کا مطلب. پہلے حکم تھا کہ اپنے وارثین کو بھی تم وصیت کر کے مرو، مگر بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پورے وارثین کے جو حق ہے اس نے مقرر کر دیے. تو تم اپنی طرف سے جس کو خاص مقرر کرنا دینا چاہ رہے ہیں تو اس کو 1/3 مال میں سے دیا جائے گا، وہ بھی وارثین کے دیے بات. ٹھیک ہے؟ یہ بات ہے. آگے دیکھیے، اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا تو پھر ہم پوچھ سکتے، مگر میں یہ رکوع کمپلیٹ کر دینا چاہ رہی ہوں تاکہ ٹائم ہمارے لیے برابر ہو جائے. آگے دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ حق ہے متقیوں. فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اثمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. یہ ہے ہمارا رکوع کمپلیٹ. اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے. فمن بدلہ، پھر جو شخص بدل دے اس وصیت کو، بدلہ بدل دے، ہو سے مراد یہ وصیت ہے، یہ جو وصیت بعد ما سمعہ، بعد اس کے کہ وہ سن چکا ہے اسے، کس کو؟ وصیت کو. تو فانما، تو صرف اسمہ، اس کا گناہ ہے، علی الذین، انہی لوگوں پر، یبدلونہ، جنہوں نے اس کو بدلا. ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع علیم، بہت زیادہ جاننے والا اور خوب سننے والا بھی ہے. اس لیے کہ حقداروں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ان کی فریاد سنتا بھی ہے، تو اس لیے اللہ نے ایسے قانون مقرر کیے. فمن خافا، پھر جو شخص خافا، خوف کرے، من موسن، وصیت کرنے والے کی طرف سے، جنفن، حق تلفی کا، یعنی اس کے بارے میں بتاؤں گی. یعنی کوئی دور رہتا نا، اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرا تو اب اس کی حق تلفی کر کے دوسرے بیٹا جو قریب ہے اس کو زیادہ دے دیے، اس کو نہیں، تو یہ اللہ کے لیے پسندیدہ نہیں ہے. چاہے وہ تمہارا بیٹا کافر بھی کیوں نہ ہو، اس کا حق اس کو دینا ہے. یہ ہمارا اسلام بتاتا ہے. دیکھ رہے نا کتنا پیارا اسلام ہے ہمارا. او اسمن، یا گناہ کا، کسی نے گناہ کیا ہو تو اس کا بدلہ تو اللہ دے لینے والا ہے، تم کیسے لے سکتے؟ اس لیے فاصلح بینہم، تو پھر وہ اصلاح کروا دے، بینہم، ان کے درمیان. فلا اسم علیہ، تو نہیں ہے گناہ
علیہ اس پر ان اللہ بے شک اللہ بہت غفورن بہت زیادہ بخشنے والا اور رحیم رحم کرنے والا ہے. یہ جو بھی پورے قانون اللہ نے مقرر کیے ہیں نا میری بہنوں, یہ اللہ کا مقصد مسلمانوں پر, دینداروں پر, ایمان والوں پر بہت زیادہ معاف کرنا اور رحم کرنا ہی ہے. اس کی بنا پر ہی یہ قانون مقرر کیے ہیں, بس ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے. آپ جانتے ہیں غفور کے معنی گناہوں کو چھپانا بھی اور گناہوں کو مٹانا بھی, دو معنی ہے اس میں, یاد رکھیے. غفور بہت زیادہ بخشنے والا ہے. بخشتا کیسا؟ وہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ چھپا بھی دیتا ہے, ظاہر ہونے نہیں دیتا. حالانکہ بندے سے خبلواتا, کیا تم نے یہ کیا ہے, نہیں کیا ہے, نہیں, ہاں وہ مان لیتا, مگر اس کی کوئی نیکی, اس کا توحید, اس کی اچھائی اللہ کو اتنی پسند آتی کہ اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ چھپا بھی لیتے, ساری دنیا کے سامنے ظاہر نہیں کرتے, اور اس پر رحم کی بنیاد پر اس کو معاف کر کے جنت میں داخل. ٹھیک ہے, یہ تو اتنا سمجھے نا. اب جنفن کو سنیے. جنفن کے معنی کیا ہے؟ یہاں پہ دیکھیں نا ہم نے, حق تلفی ہو جائے, یعنی کسی, اصل معنی تو اس کے مائل ہونا ہے, یعنی کوئی کسی کی طرف زیادہ مائل ہو جائے, محبت کرے. کسی بیٹے کو بولتے نا, مگر محبت کرو تمہاری زندگی میں, جب وصیت کی باری آئے گی تو سب کو انصاف کے ساتھ دینا پڑے گا. ٹھیک ہے, غلطی یا بھول سے کسی ایک رشتہ دار کی طرف زیادہ مائل ہو کر دوسروں کی حق تلفی کرے گئے تو پھر یہ گناہ ہے. جان بوجھ کر اگر کوئی ایسا کرے گا تو یہ گناہ ہے. اب بعد میں تو اگر اسلامی شریعت ہے تو وہ اس کی وصیت پہ عمل بھی نہیں کیا جائے گا. یعنی کسی بیٹے کو, کسی بیٹی کو اگر کوئی محروم کر دے غصے میں آ کر, تو وہ وصیت کو قبول بھی نہیں کیا جائے گا. تو اس سے مراد گناہ کی وصیت ہے جس کا بدلنا اور اس پر عمل نہ کرنا ضروری ہے. یعنی کوئی گناہ کی وصیت کر رہا, یعنی کسی کا حق لے لے رہا بھائی, تو وہ بھی ضروری ہے کہ اس کو بدلا جائے. اس سے معلوم ہوا کہ وصیت میں عدل اور انصاف کا اہتمام ضروری ہے, ورنہ دنیا سے جاتے جاتے بھی ظلم کا ارتکاب کر گئے, اس کی اخروی نجات کے حوالے سے بہت زیادہ خطرناک ہوگا. یعنی مرتے مرتے بھی اگر تم غلطی کرو گے تو جتنے دن تمہاری وہ اولاد زندہ رہے گی جس کو تم نے حق تلفی کی, وہ تمہیں کوسے گی نا, تو وہ گناہ کیوں لے کے جا رہے ہیں تم. اس لیے اللہ تعالیٰ بول رہے چاہے تم وصیت کرو یا نہ کرو, جب اس پر عمل نہیں کیا جائے گا, اگر غلط وصیت کرے تو اس کو بدلا جائے گا, مگر جان بوجھ کر کسی کو محروم کر رہے ہیں تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اللہ ہم تمام کو یہ اسلام کی باریکیوں کو بھی سمجھنے والا بنائے, ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل کرے, ہمارے مشکلوں کو آسان کرے. ہم نے جتنا بھی سیکھا ہے, جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ ہیں, اللہ ان کو یہ باتوں کو سمجھنے والا بنائے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ ہماری اس کوشش کو قبول کرے, ہم سب کو صحت و تندرستی عطا کرے. اے اللہ ہماری اور ہماری اولاد کی تو رہنمائی فرما, ان کی ہدایت فرما, ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا اور ہمیں ہمارے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا, اور صحت و تندرستی کی زندگی نصیب فرما. آمین ثم آمین. واقع سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.